خلاصے کے طور پر اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ پاک کا اٹل، حتمی، قطعی طور پر یہ فیصلہ ہے کہ قیامت تک اس امت نے بھی باقی رہنا ہے اور رسول پاک علیہ السلام کے دین نے بھی باقی رہنا ہے، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اس حدیث پاک کو سامنے رکھیے جو خطبے کے اندر پڑھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اللہ پاک خیر کی چابی بنا لے۔ دین نے باقی رہنا ہے، ساری دنیا زور لگا لے دین نہیں مٹے گا، دین باقی رہے گا، ساری انسانیت ایک طرف ہو کر زور لگا لے امت باقی رہے گی، یہ اللہ کے اٹل فیصلے ہیں۔ لیکن دو طرح کے بندے پیدا ہوتے رہیں گے، خوش نصیب افراد، بد نصیب افراد۔ وہ بندے جو اللہ پاک کے دین کو زندہ کرنے کا سبب بنتے رہیں گے، خیر کی چابی بنتے رہیں گے، ان کی زبان سے خیر پھیلے گی، ان کے دیکھنے سے خیر نکلے گی، ان کے سننے سے خیر دنیا میں وجود میں آئے گی، وہ جس بیوی کے خامند بنیں گے اس بیوی کے اندر خیر آ جائے گی، جن بچوں کے باپ بنیں گے ان بچوں کے اندر خیر آ جائے گی، جس گھر کے فرد ہوں گے اس گھر کے اندر خیر آ جائے گی، جس محلے کے اندر رہیں گے اس محلے کے اندر خیر آ جائے گی، جس شہر کے اندر ہوں گے اللہ اس شہر کے اندر خیر کو پیدا فرما دیں گے۔ ایسے خوش نصیب افراد جو اپنی زندگی کو اس نہج پر اور اس انداز سے چلائیں گے کہ اللہ پاک ان کو خیر کی چابی بناتے چلے جائیں، جیسے چابی سے تالے کھلتے ہیں، ان کی زندگی سے خیر کھلتی رہے، ہر اچھی بات پیدا ہوتی رہے، ہر اچھی بات زندہ ہوتی رہے، ہر سنت پر عمل ہوتا رہے، ہر دین کی بات پھیلتی رہے۔ طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اللہ پاک نے خیر کی چابی بنا لیا اور جس کو اللہ پاک نے شر کے بند کرنے کا سبب بنا دیا۔ اس کی وجہ سے دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، لوگ گناہ چھوڑ دیں۔ اللہ والوں کے واقعات میں یہ بات لکھی ہے، بازار میں سے گزرتے تھے تو بازار والے درود شریف اور تسبیح اور ذکر کرنا شروع کر دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ والے کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا جب اس کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، یہ ہے اللہ والے کی نشانی۔ جیسے دنیا والے کو دیکھ کر دنیا یاد آ جاتی ہے، اللہ والا وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ فرمایا طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر وویل لعبد، بڑا بد نصیب ہے وہ بندہ، بڑا بدبخت ہے وہ انسان جس کو اللہ پاک شر کے لیے چابی بنا لیں، اس کی وجہ سے معصیت، اس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی، اس کی وجہ سے شرک اور بدعت، اور اس کی وجہ سے بہت سے گناہ دنیا میں وجود میں آتے ہوں۔ گھر میں جائے تو اس کی وجہ سے اس کی اولاد بگڑ جائے، جس بیوی کا خامند بنے اس کی بیوی اس کی وجہ سے بگڑ جائے، جس گھر کا فرد بنے وہ گھر اس کی وجہ سے بگڑ جائے، جس محلے کے اندر رہے وہ محلے والے اس کی وجہ سے بگڑ جائیں۔ یہ انسان دنیا کا بدترین انسان ہے۔ فیصلہ تو اللہ کا حتمی اور یقینی ہے کہ اللہ پاک نے دین کو بھی باقی رکھنا ہے اور اللہ پاک نے اس امت کو بھی باقی رکھنا ہے۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ کون آدمی کس چیز کا سبب بنتا ہے۔ صلحاء فرماتے ہیں بڑی اہم قسم کی بات ہے، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، کہ دل کا دروازہ ہر وقت نہیں کھلا ہوتا۔ اللہ پاک ہر بندے کو دل تو دیا ہے لیکن اس کا دروازہ ہر وقت نہیں کھلتا، کبھی کبھی کھلتا ہے۔ جو آدمی اللہ کے ہاں خوش نصیب ہوتا ہے وہ جس وقت دروازہ کھلتا ہے اسی وقت اس کے اندر سے خیر کو لے لیتا ہے، ہر وقت نہیں کھلتا دل کا دروازہ۔ ہم میں سے ہر آدمی محسوس کرتا ہے کہ کبھی کبھی کسی گناہ کی طرف بہت زیادہ انسان کا عزم اور ارادہ ہو جاتا ہے، حالانکہ بندہ اچھا بھلا ہوتا ہے
لیکن کبھی کبھی گناہ پر آمادگی اور کسی گناہ پر تیاری اور کسی گناہ کا عزم اور نیت اور ارادہ اتنا پختہ ہو جاتا ہے، ہر آدمی کے اوپر یہ وقت گزرتا ہے، اور ہر آدمی پر یہ لمحات بھی ضرور آتے ہیں کہ ایک آدمی کبھی اس کا نیکی کرنے کو بڑا دل چاہتا ہے، کبھی اس کا نماز پڑھنے کو دل چاہے گا، کبھی قرآن کی تلاوت کو دل چاہے گا، کبھی تسبیح کو دل چاہے گا، کبھی دعا مانگنے کو دل چاہے گا، کبھی کسی کا کام کرنے کو دل چاہے گا، کسی کو نیکی پر لگانے کو دل چاہے گا، کبھی کسی کی خدمت کو دل چاہے گا، کبھی کسی کا مسئلہ حل کرنے کو۔ یہ لمحات ہوتے ہیں، ہر انسان پر آتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں آ جاتے، بلکہ حدیث پاک کے اندر فرمایا لمۃ للشیطان و لمۃ للملک، ایک مستقل محنت ہوتی ہے، شیطان دل کے اوپر مستقل محنت کرتا ہے اور فرشتہ بھی اس دل پر مستقل محنت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو آدمی اس بات کو محسوس کرے کہ اس کا دل نیکی کی طرف مائل ہے، اس کے اندر شوق پیدا ہو رہا ہے، فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ، وہ سمجھ لے اللہ نے اس کے دل کے دروازے کو ابھی کھول دیا ہے۔ فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ، اللہ کا شکر ادا کرے، اس وقت کو ضائع نہ کرے۔ اور جو آدمی یہ دیکھے کہ اس کے دل کے اندر برائی کا، اس کے دل کے اندر گناہ کا، نافرمانی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، یہ خود بخود نہیں ہو گیا، بلکہ شیطان نے اس کے پیچھے ایک مستقل زور لگایا ہے، ایک محنت کی ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی اس چیز کو محسوس کرے وہ سمجھ جائے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو تاکہ یہ خیال ختم ہو جائے، نہ یہ کہ اس گناہ پر عمل کرو۔ ایک اللہ والے بیت الخلاء کے اندر گئے، اور بیت الخلاء کے اندر گئے اور تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا اور کسی کو کہا او بھائی یہ میرا کرتا ابھی صدقہ کر دو، کرتا نکال کر اوپر سے باہر پھینکا اور یہ جلدی سے اس کو صدقہ کر دو۔ لوگوں نے کہا بزرگوں یہ بھی کیا بے تکی بات ہے، اور باہر آ کر دیتے، اتنی بھی کیا مصیبت پڑی ہوئی تھی؟ کہا دل کا پتہ نہیں تھا کہ ہو سکتا بدل جاتا، میرے دل کے اندر اسی وقت یہ ارادہ پیدا ہوا کہ یہ خیر مجھے کر دینی چاہیے، یہ نیکی مجھے کر لینی چاہیے۔ لہٰذا اللہ کا یہ حکم ہے کہ جب دل کے اندر خیر کا ارادہ پیدا ہو، نیکی کا جذبہ ابھرے، کسی نیکی کی نیت پیدا ہو، اس میں تاخیر نہ کرو، جلدی سے کر لو، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے بہترین مہمان ہے، اور اگر کسی بہترین مہمان کی بے قدری ہو تو دوبارہ نہیں آیا کرتا۔ اگر کوئی آپ کے گھر، میرے گھر کوئی بہت معزز آدمی آئے اور میں دروازہ ہی نہ کھولوں، یا دروازہ کھول کر پھر اس کی صورت دیکھ کر دروازے کو بند کر دوں کہ بھائی میرے پاس جگہ نہیں ہے، میں ابھی بات نہیں کر سکتا، وہ مہمان اس کو بے قدری سمجھتے ہوئے دوبارہ نہیں اس گھر میں آئے گا۔ یہ دل کے اندر نیکی کا خیال پیدا ہو جانا، یہ اللہ کی طرف سے بہترین عزت والا مہمان ہے۔ جو آدمی اس کی قدر کرے گا یہ مہمان بار بار اس کے پاس آتا رہے گا، اور بار بار قدر کرنے پر اللہ پاک اس کے دل کو مستقل نیکیوں کے لیے کھول دیں گے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، ڈاکو تھے، ڈاکہ مارنا ان کی عادت تھی۔ ڈاکہ مارنے کے لیے رات کے وقت دیوار پھاندی، ایک آدمی کے صحن میں پہنچ گئے، ابھی سامان ادھر ادھر دیکھنا شروع ہی کیا تھا کہ اندر سے ایک بڑی مدھم سی آواز آئی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ یہ اللہ والے کا گھر تھا، اچھی طرح دیکھا، ایک آدمی نے نیت باندھی ہوئی ہے اور نیت باندھ کر قرآن پڑھ رہا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا لوگوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل کانپ جائیں اور ڈر جائیں؟ کب آئے گا یہ وقت؟ قیامت والے دن آئے گا، پھر کوئی فائدہ نہیں، موت کے بعد یہ وقت آئے گا تو کوئی فائدہ نہیں، آج ہی وقت ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ ایمان والوں کے لیے ایسا وقت ابھی نہیں پہنچا کہ ان کے دل کانپ جائیں اور ڈر جائیں؟ یہ کلمہ سنتے ہی تھر تھر فضیل بن عیاض کانپنے لگے اور کہا کہ ہاں ہاں اے اللہ میرے لیے وقت آ چکا۔
اے اللہ یہ وقت میرے لیے آ چکا، اسی وقت توبہ استغفار کی، اسی وقت باہر نکل گئے، اپنے سارے ساتھیوں سے کہا میں نے تو توبہ کر لی ہے اور میں تو اپنی توبہ استغفار کے لیے جنگل میں چلا جاتا ہوں۔ جنگل میں جا کر عبادت کو شروع کر دیا۔ وہاں دیکھا کہ تھوڑے سے فاصلے پر ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا یہ جو راستہ تم نے سفر کے لیے اختیار کیا ہے یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اس راستے میں تو فضیل بن عیاض ڈاکو ملا کرتے ہیں۔ ان کا اچھا، لوگ میرے بارے میں ابھی تک اتنا ڈرتے ہیں۔ ان کے پاس گئے کہ میرا نام ہی فضیل ہے لیکن میں نے چوری اور ڈاکہ چھوڑ دیا ہے، اطمینان کے ساتھ تم سفر شروع کرو۔ اور اسی وقت جن جن گھروں میں چوری کی تھی ایک ایک بندے کا جا کر مال واپس کرنا شروع کیا۔ ان کی توبہ ہماری جیسی نہیں تھی، ساری عمر 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، ایسی توبہ نہیں تھی۔ ساری زندگی حرام اکٹھا کیا اور آخر میں جب مرنے والے ہو گئے تو جی ہم نے توبہ کر لی ہے، ایسی نہیں تھی۔ تلافی کرتے تھے، جتنوں کا مال لیا تھا سب ایک ایک گھر میں جا کر ایک ایک سے معافی بھی مانگی، اس کا مال بھی واپس کیا۔ ایک یہودی کے گھر بھی ڈاکہ ڈالا ہوا تھا، اس کے گھر بھی پہنچے کہ بھائی میں نے تیری چوری کی تھی، یہ تیرا مال میں نے لیا تھا، اس کو واپس لے لے اور میرے اس جرم کو معاف کر دے۔ اس نے کہا میری ایک شرط ہے، میری شرط یہ ہے کہ میں ابھی تو جا رہا ہوں سفر پر، اور یہ میری تھیلی ہے، اس کے اندر میں نے اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں، اس کو اپنے پاس امانت کے طور پر رکھ لو، واپس آؤں گا میری امانت مجھے واپس کرنا، پھر مجھ سے معافی مانگنا۔ کہا جی بہت اچھا، ٹھیک ہے۔ اس نے وہ تھیلی رکھ دی، وہ سفر پر چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد واپس آیا کہ میری تھیلی واپس کرو۔ انہوں نے اٹھا کر وہ تھیلی واپس کی۔ اس نے جو کھول کر دیکھا تو واقعتاً اس میں اشرفیاں اور اس میں مال تھا۔ اس یہودی نے کہا کہ میں جب جاتے ہوئے میں نے یہ تھیلی رکھی تھی، میں نے اس میں مٹی بھر کر رکھی تھی، اشرفیاں نہیں تھی اس میں، اور میں نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ میں نے اپنی تورات میں پڑھا تھا کہ جو آدمی سچی توبہ کرتا ہے اس کی برکت اللہ کے ہاں ایسی ہوتی ہے کہ اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگا دے تو وہ سونا بن جائے۔ میں تو صرف آزمانا چاہتا تھا کہ تمہاری توبہ سچی ہے کہ ایسے ہی ایک ڈرامہ کرتے ہو، میں نے تو اس لیے یہ کیا تھا، یہ مال میں بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں اور ایمان کو قبول کرتا ہوں۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہے دل کا دروازہ ہر وقت نہیں کھلتا، اور پھر اللہ پاک نے اس مقام پر پہنچایا ہے کہ بڑے بڑے اللہ والے نام سن کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ میدان عرفات کے اندر پہنچے، لوگوں کو دیکھا کہ سب آہوزاری کے اندر مشغول ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور ننگے سر کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ فرمانے لگے کہ اے اللہ اتنا مجمع اگر کسی بخیل کے گھر بھی جا کر مانگے تو وہ بھی دے دے، آپ تو بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ اور اس کے بعد کسی نے پوچھا اے فضیل کیا خیال ہے ان سب لوگوں کی اللہ نے بخشش کر دی ہوگی؟ فرمایا کہ اگر میں نہ ہوتا تو یقیناً ان کی بخشش ہو چکی ہوتی۔ یہ ایک دور تھا اپنے آپ کو سب سے کم سمجھنے کا، اپنے آپ کو سب سے بڑا مجرم سمجھنے کا۔ آج تو ہمارا سارا وقت اور ساری صلاحیت اس پر خرچ ہوتی ہے کہ میری بزرگی کو تسلیم کیوں نہیں کرتے، اللہ کے بندوں مجھے مانتے کیوں نہیں ہو، میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا بزرگ ہوں، میں بہت بڑا اللہ والا ہوں، اس کو تسلیم کرو۔ اللہ والے تو وہ تھے جو اس بات کو دل سے کہتے تھے کہ اگر ہم دنیا میں نہ ہوں تو اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، نحوستوں کی وجہ سے بارشیں رکی ہوئی ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں قحط پڑا، لوگوں نے آ کر کہا کہ حضرت دعا فرما دیں۔ کہا اچھا، ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو ان پر بارش نہ رکتی، میری وجہ سے بارش رکی ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اپنے بندوں کو بارش سے محروم نہ فرما۔ تو بہرحال حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کو سنا اور اللہ پاک نے یہاں تک پہنچایا۔ اس لیے صلحاء فرماتے ہیں کہ دل کا دروازہ ہر وقت نہیں کھلتا، کبھی کبھی کھلتا ہے، کبھی کبھی کھلتا ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ آدمی جو اس وقت سے فائدہ حاصل کر لے جس وقت اس کے دل کا دروازہ کھلا ہو۔ بد نصیبی ہوتی ہے کہ آدمی ان لمحات کو ضائع کر دے، اور شیطان کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان لمحات کو ضائع کروا دے۔ اور چلو جی کر لیں گے، ابھی کون سا مرنے کا ٹائم ہے، بڑا ٹائم ہے، ابھی تو پھر کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔